بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق گوئی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حسب حال حق گوئی۔ کہتے ہیں ایک ملک صاحب تھے۔ ملک صاحب بہت بڑے تاجر تھے اور ذمہ دار بھی تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان چاروں کو انہوں نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بیٹوں کو بہت کچھ دیا، لیکن جب وہ وفات پا گئے تو ان کے بیٹوں نے محنت کی بجائے عیش و عشرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ روپیہ پیسہ خوب تھا، لہٰذا خوب اڑایا گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، لہٰذا گزرتا ہی چلا گیا۔ آخر کو ان کے کیے کے اثرات مرتب ہوئے۔ ان کے مالی حالات اتنے برے ہو گئے کہ انہوں نے سوچا کہ کچھ عرصہ کے لیے اخراجات کم کر دیے جائیں۔ سب مل کر بیٹھ گئے اور سارے اخراجات کی فہرست بنا لی۔ کسی نے کہا کہ اے سی بہت چلتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ملازموں کے بھی بند نہیں ہوتے۔ کسی نے گاڑیوں کا مفت پٹرول گنوا دیا۔ ملک صاحب کے بیٹے چپ بیٹھ کر سب سنتے رہے۔ ملازموں کا کہنا تھا کہ وہ ان کی اتنی خدمت کرتی ہیں، لہٰذا یہ تو ان کا حق بنتا ہے بھائی۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ بچوں کے اسکول کے اخراجات بالکل ہی غیر ضروری ہیں، لہٰذا انہیں بند کیا جائے۔ سب اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور یوں اگلی نسل کی بے جا فضول خرچی یعنی کہ ان کی تعلیم ہی ختم کر دی گئی۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ملازم تو مفت کی گاڑیوں میں مفت کے پیٹرول ڈال کر گھوم پھر رہے ہوں گے اور ہمارے بچے سستی تعلیم سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ ہسپتال تو پہلے ہی آگے دوسروں کو ریفر کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، اب ہم اسکولوں سے بھی جائیں گے۔ اتنی غربت ہے تو نہ رکھو گاڑیاں، نہ دو مفت پیٹرول، نہ دو جنرل کو مراعات، نہ دو ججوں کو مراعات۔ بنیادی ضرورت زندگی کو تو دو، عوام کو جینے تو دو۔ یہ کیسے خادم ہیں جن کے اپنے ہی پیٹ نہیں بھر رہے اور ہمیں بیوقوف سے بیوقوف بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی حق گوئی پسند آئی ہو تو پلیز اس حق گوئی کو فارورڈ کریں۔ آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں بولیں گے تو آپ کے لیے کون بولے گا؟ آپ کا بہت شکریہ۔